کیا قرب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ کیا عرب میں ہونے والی مسلسل بارشیں اور ان سے ہونے والی ہریالی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے؟ کیا عرب میں ہونے والی اس ہریالی کی حدیث میں کوئی دلیل موجود ہے؟ آخر عرب کے بنجر صحرا سرسبز وادیوں میں کیسے تبدیل ہو رہے ہیں؟ آپ سب کو ہمارے چینل خزینہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، قیامت کا آنا برحق ہے اور ہم سب کا قیامت پر یقین بھی ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں قرب قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جن میں سے کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کچھ کا پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ انہی تمام نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی عرب کی سرزمین کا سرسبز ہونا ہے، جو کہ اس وقت عرب کے شہر مکہ میں پوری ہو چکی ہے۔ اس شہر کا وہ خشک ترین پہاڑوں کا حصہ جہاں پر ہزاروں سال کسی سبزے، گھاس یا کسی بھی ہریالی کا نام و نشان نہیں تھا، اچانک اور لگاتار ہونے والی بارشوں سے وہاں کی زمین سرسبز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا بدلاؤ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کے لوگ اس بدلاؤ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک دن عرب کی زمین سرسبز بھی ہو سکتی ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر قرب قیامت کی اس نشانی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مکہ کے خشک اور چٹکل میدان سرسبز وادیوں کا منظر پیش کرنے لگیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت تب تک نہیں آئے گا جب تک دنیا میں بے تحاشا دولت نہ آ جائے گی، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو ڈھونڈے گا، لیکن اسے کوئی زکوٰۃ کا مستحق فرد نہیں ملے گا۔ اور یہ کہ عرب کی زمین جو کہ خشک اور بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے، یہاں پر ہریالی اور دریا بن جائیں گے۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے اس بات پر یقین کرنا اتنا ہی مشکل تھا جیسے اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ وہ جگہ جہاں آپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک ساری زندگی گزاری اور اس جگہ کو ہمیشہ بنجر اور ویران پایا، آنے والے وقتوں میں یہ جگہ سرسبز باغات کا منظر پیش کرے گی، تو کیا آپ اس بات پر یقین کر پائیں گے؟ یقیناً آپ کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنی ساری زندگی اس جگہ کو ویران اور بنجر دیکھا، اور ایسے ہی آپ کے آباء و اجداد نے۔ ہریالی اور سبزے کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے گھاس کا میدان، اور اگر ہم کچھ سال پہلے اور آج کی تصاویر کا معائنہ کریں تو یہ بات سچ ہوتی نظر آتی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ان ویڈیوز کو اگر دیکھیں تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ ان میدانوں میں گھوم پھر رہے ہیں اور ان کے جانور بھی ان میدانوں میں چر رہے ہیں، اور یہ میدان حرم کعبہ کے بالکل پاس موجود ہیں۔ مکہ کی کالی پہاڑیاں سرسبز پہاڑیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں اور اونٹ چر رہے ہیں۔ سبز گھاس نے پہاڑوں پر چادر چڑھا دی ہے، جس کا تصور کرنا آج سے کچھ سال پہلے تک لوگوں کے لیے بالکل ناممکن تھا۔ اس بات پر تو ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے رسول کی پیشین گوئی ضرور پوری ہونی ہے، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ دوستو، یہ سب سعودی عربیہ میں حالیہ ہونے والی شدید بارشوں کا نتیجہ ہے، جن کی وجہ سے سیلاب پیدا ہوا، اور یہ سب ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوا۔ ارتھ کلائمیٹ کئی سارے سائیکلز ایکسپیرینس کرتا ہے، اور یہ کلائمیٹک سائیکل بہت سارے سٹیجز پر مشتمل ہوتا ہے، جن کا دورانیہ کئی ہزار سال کا ہوتا ہے۔ بہت سی جگہیں جہاں آج برف ہے، ہو سکتا ہے مستقبل میں کچھ 100 سالوں بعد وہاں برف کا نام و نشان باقی نہ رہے، یا اس کے بالکل برعکس بھی ممکن ہے۔ سعودی عربیہ میں شدید بارشوں اور سیلاب کا آنا بھی اسی کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس صورتحال کی نشاندہی کر دی تھی جو ہم 2022 میں دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو صرف مکہ کی سرزمین ہی سرسبز ہونا شروع ہوئی ہے، تو باقی تمام عرب کی سرزمین کب سرسبز ہوگی؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں پورے عرب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سوال کا جواب سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے سعودی گرین انیشیٹو میں چھپا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد 2030 سے پہلے پورے سعودی عرب میں ہریالی لانا ہے۔ سعودی حکومت اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہانے میں لگی ہوئی ہے، اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ عرب شہزادے پیسہ بہانے سے ذرا بھی گریز نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی ترین عمارت برج العرب بھی عرب ریاست یعنی دبئی میں ہے۔ سعودی گرین انیشیٹو کے لیے سعودی کراؤن پرنس نے $2.5 بلین کی رقم مختص کی ہے، اور اس رقم کو 2030 تک اس پروجیکٹ پر خرچ کیا جائے گا۔ اس انیشیٹو کے تحت 50 بلین درخت پورے مڈل ایسٹ میں لگائے جائیں گے، جن کی وجہ سے کاربن ایمیشن 2030 تک 60% کم ہو جائے گی۔
اور جب سے اس انیشیٹو کا آغاز کیا ہے تب سے اب تک 18 ملین درخت لگا دیے گئے ہیں۔ ایسے ہی کچھ اور پروجیکٹ بھی شروع کیے گئے ہیں تاکہ نیشنل گرینری کو ریسٹور اور محفوظ کیا جا سکے۔ قیامت کی ایسی ہی کچھ اور نشانیاں بھی ہیں جو اس وقت پوری ہو چکی ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ ثبوت موجود ہیں، جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اونٹ چرانے والے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ دوستو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میڈل ایسٹ کے وہ ممالک جو کچھ سال پہلے غریب ہوا کرتے تھے، آج وہ دنیا کی اونچی ترین عمارتیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حدیث میں کی گئی پیشین گوئی آنے والے سالوں میں پوری ہو جائے گی، کیونکہ سعودی کراؤن پرنس نے 2030 تک پورے عرب کے خطے کو ہرا بھرا کرنے کی ٹھان لی ہے اور وہ اسے پورا کر کے ہی دم لیں گے۔ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد پورے عرب میں بہت زیادہ ہریالی چھا جائے گی اور ہر طرف سرسبز درخت اور ہرے بھرے گھاس کے میدان ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصہ میں عرب کے خطے میں دریاؤں کے بہنے کا بھی ذکر ہے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو سعودی گرین انیشیٹو مکمل ہونے کے دوران یا اس کے بعد سعودی حکومت اس میگا پروجیکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے مین میڈ دریا بھی بنا سکتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ میں کی گئی پیشین گوئی مکمل ہو جائے گی۔ دوستو، ان تمام نشانیوں کا آہستہ آہستہ پورا ہونا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم قیامت کا سامنا کرنے کے لیے کتنے فیصد تیار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اور قیامت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کیجیے گا اور ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔